اللہ ہمارے خالق ہے، اللہ کے سوا کوئی پیدا کرنے والا نہیں، اللہ ہمارے رازق ہے، اللہ کے سوا کوئی رزق دینے والا نہیں۔ یہ آسمان کے اوپر جتنی مخلوق ہے، زمین کے نیچے جتنی مخلوق ہے، آسمان اور زمین کے درمیان جتنی مخلوقات ہے، یہ سب کی سب بنی ہوئی ہے، اور ان کو بنانے والی صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے نظام کو چلایا ہے، اور یہ ساری کائنات انسان کی خدمت کر رہی ہے۔ آسمان انسان کی خدمت کر رہے ہیں، سورج چاند ستارے انسان کی خدمت کر رہے ہیں، یہ بادل انسان کی خدمت کر رہے ہیں، یہ زمین سمندر دریا انسان کی خدمت کر رہے ہیں، یہ چرند پرند انسان کی خدمت کر رہے ہیں، یہ ساری کائنات انسان کی خدمت کر رہی ہے۔ لیکن انسان کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے؟ انسان کو اللہ نے اپنی عبادت اور اپنی معرفت حاصل کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم اخو المسلم۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بس میرے بھائی دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ کا فضل ہوا، اللہ کا کرم ہوا، اللہ کی مہربانی ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عشاء کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالی نے نماز عشاء کے بعد مختصر وقت کے لیے اپنے دین کی فکر میں ہمیں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہم اس پر اللہ تعالی کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے، اور فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی 70 مرتبہ کسی کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں، 70 مرتبہ کسی کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں، تو اس کو اپنے گھر میں آنے کی اور نیکی کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ بہرحال میرے بھائی دوستوں اور بزرگوں، اللہ ہمارے مالک ہے، اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں، اللہ ہمارے خالق ہے، اللہ کے سوا کوئی پیدا کرنے والا نہیں، اللہ ہمارے رازق ہے، اللہ کے سوا کوئی رزق دینے والا نہیں۔ یہ آسمان کے اوپر جتنی مخلوق ہے، زمین کے نیچے جتنی مخلوق ہے، آسمان اور زمین کے درمیان جتنی مخلوقات ہے، یہ سب کی سب بنی ہوئی ہے، اور ان کو بنانے والی صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے نظام کو چلایا ہے، اور یہ ساری کائنات انسان کی خدمت کر رہی ہے۔ آسمان انسان کی خدمت کر رہے ہیں، سورج چاند ستارے انسان کی خدمت کر رہے ہیں، یہ بادل انسان کی خدمت کر رہے ہیں، یہ زمین سمندر دریا انسان کی خدمت کر رہے ہیں، یہ چرند پرند انسان کی خدمت کر رہے ہیں، یہ ساری کائنات انسان کی خدمت کر رہی ہے۔ لیکن انسان کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے؟ انسان کو اللہ نے اپنی عبادت اور اپنی معرفت حاصل کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ کی عبادت کسے کہتے ہیں؟ انسان نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اور اسی طرح دیگر اعمال صالحہ کرتا ہے، تو یہ اللہ کی عبادت ہے۔ لیکن انسان کے دل کے اندر اللہ کی معرفت کیسے آتی ہے؟ اس کے لیے وہ ایسی محفلوں میں جا کر بیٹھے جہاں پر اللہ کی تعریف ہو رہی ہو، اللہ کی حمد ہو رہی ہو، اللہ کی پاکی بیان ہو رہی ہو، اللہ کی بڑائی بیان ہو رہی ہو، تو اسے اللہ کی اس سے معرفت حاصل ہوتی ہے کہ اللہ کی اس کے دل میں پہچان آتی ہے کہ آخر میرا رب کون ہے۔ تو بہرحال میرے بھائی دوستوں اور بزرگوں، وقت مختصر ہے، مختصر الفاظ میں ہی ایک دو باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کو اس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اس زندگی میں اپنے رب کو، اپنے پروردگار کو پہچان لے،
اور اللہ تعالیٰ کی پہچان انسان کے دل میں کیسے آتی ہے، اللہ کی معرفت انسان کو کیسے حاصل ہوتی ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے بہت سی چیزیں رکھی ہیں کہ پھلوں کو دیکھیے کہ ہر موسم کا پھل اپنے وقت پر پک جاتا ہے، لیکن ان پھلوں کے اندر جو خوشبو ہے وہ جدا، ان پھلوں کا جو ذائقہ ہے وہ جدا، ان پھلوں کا جو رنگ ہے وہ جدا، ان پھلوں کی جو جسم ہے وہ جدا۔ اور میرے بھائی دوستوں اور بزرگوں، ان پھلوں کے اندر ہمیں جو لذت نظر آ رہی ہے، اس سے انسان کے دل کے اندر اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، انسان کے دل کے اندر اللہ کی پہچان آتی ہے۔ اور اسی طرح میرے بھائی دوستوں اور بزرگوں، اس زمین کو دیکھیے، یہ ساری زمین ایک ہے۔ کسان اس زمین کے اندر گندم کا بیج ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے گندم عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح کسان اس زمین کے اندر کسی اور چیز کا بیج ڈالتا ہے تو اسے وہی چیز میسر ہو جاتی ہے۔ اس سے بھی انسان کے دل کے اندر اللہ کی معرفت آتی ہے۔ اور اسی طرح یہ دن رات کا نظام، زندگی موت کا نظام، اس سے انسان کے دل کے اندر اللہ کی پہچان آتی ہے کہ آخر اس نظام کو چلا کون رہا ہے، اس نظام کو چلانے والا کون ہے۔ اس نظام کو چلانے والا صرف اور صرف ایک اللہ تبارک و تعالی ہے۔ تو بہرحال میرے بھائی دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مسلمان بنایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں پیدا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پیارا اور آسان دین ہمیں دیا کہ جس دین کے ذریعے ہم اللہ تبارک و تعالی اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پیارے طریقوں پر عمل کر سکتے ہیں۔ اور اگر ہم دین پر چلے گئے تو اس سے ہمیں دنیا میں اچھی زندگی اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ملے گی، جہاں ہم ہمیشہ راحت و آرام سے رہیں گے۔ تو بہرحال میرے بھائی دوست اور بزرگوں، یہ دین میری اور آپ کی زندگی میں کیسے آئے گا، اس کے لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک محنت ہے، اور اسی محنت کو سیکھنے کے لیے بزرگوں نے ایک ترتیب بنائی ہے۔ پہلے 4 ماہ لگا کر اس کام کو سیکھا جائے، پھر ساری زندگی اس کام کو اپنا مقصد بنا کر کیا جائے۔ تو انشاءاللہ میرا بھی ارادہ ہے، آپ سب بھی ارادہ فرما لیں، اللہ تعالیٰ سب کے ارادوں کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو دین سیکھنے اور دین کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔